سب سے پہلی خصوصیت ایک اچھی لیڈر میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک ویژن ہوتا ہے اور اس ویژن کی پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ویژن اور اس کی پیچھے مقصد اس کو بھی بالکل کلیئر ہوتا ہے اور اس کے فالوورز کو بھی بالکل واضح اور کلیئر ہوتا ہے۔ سر میں کیسے ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہوں؟ میرے پیارے، جب آپ اپنے اندر اچھے لیڈرز کی خصوصیات پیدا کرو گے تو اچھے لیڈر بن جاؤ گے۔ سر میں سمجھا نہیں۔ پیارے بیٹے، آپ کو چائے پسند ہے؟ جی ہاں۔ تو آپ کے خیال میں ایک اچھی چائے کسے کہتے ہیں؟ جس میں اچھا دودھ اور مناسب مقدار میں ہو، جس میں میٹھا بھی برابر ہو اور چائے کی پتی بھی خالص ہو۔ بلڈن، شاباش بیٹے۔ مطلب آپ کے خیال میں وہ چائے اچھی چائے ہے جس میں بھینس کا خالص دودھ ہو اور 4 کا میٹھا گڑ برابر مقدار میں ہو، سواد کا پانی ہو اور اسی طرح چائے کی پتی بھی خالص ہو، تو وہ اچھی چائے آپ کے خیال میں کہلائے گی۔ جی ہاں۔ بیٹا، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ کیسے ایک اچھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ سر میں سمجھ گیا کہ اچھی چائے کی طرح میرے اندر اچھی لیڈرز کی خصوصیات پیدا ہو جائے تو میں بھی اچھا لیڈر بن جاؤں گا۔ شاباش بیٹا، بہت خوب۔ لیکن سر اچھی لیڈر کی خصوصیات تو مجھے معلوم نہیں، کیا آپ بتائیں گے؟ جی بیٹا، ضرور بتاؤں گا۔ بیٹا اب غور سے سنو۔ سب سے پہلی خصوصیت ایک اچھے لیڈر میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک ویژن ہوتا ہے اور اس ویژن کی پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ویژن اور اس کی پیچھے مقصد اس کو بھی بالکل کلیئر ہوتا ہے اور اس کے فالوورز کو بھی بالکل واضح اور کلیئر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک واضح مقصد اور ویژن ایک اچھی لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ بیٹے، ایک اچھی لیڈر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس اپنے ویژن اور مقصد کے متعلق کنٹمپرری نالج ہو، اس کے پاس علم ہو، اس کے پاس ایکسپرٹیز ہو، اس کے پاس سافٹ سکلز ہو۔ اور اسی طرح بیٹے، اگر آپ اچھی لیڈر بننا چاہتے ہو تو دل سے نفرت کو باہر نکال پھینک دو اور محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو، تب جا کے آپ ایک اچھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنی بھی دنیا میں سکسیسفل لوگ ہیں وہ محبت کرنے والے ہیں، وہ نفرت پھیلانے والے نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے لیڈر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کتنے اپنی امت سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر آپ بھی ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرو اور لوگوں کی نفرت دل سے نکال دو۔ سر اگر میں اپنے قوم سے محبت کروں لیکن پھر بھی وہ میری بات نہ مانے تو؟ میرے پیارے بیٹے، اگر آپ واقعی اپنے قوم کی خیرخواہی چاہتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اگر سارے نہیں تو اکثریت لوگ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی بات ضرور مانیں گے، اور اگر نہ مانیں تب بھی آپ ایک اچھے اور کامیاب لیڈر ہیں۔ احمد فراز نے کیا خوب کہا ہے، اس کی وہ جانب اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اور اسی طرح ہمارے پشتو کے ایک مشہور شاعر ہے رحمت شاہ ساحل صاحب، وہ فرماتے ہیں اُلس جانان کنو دا ٹول اُلس جانان بشے کلب پخبل از بک ادرد اسمان بشے اُلس جانان کنو دا ٹول اُلس جانان بشے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر آپ لوگوں سے محبت کریں گے، اپنے قوم سے محبت کریں گے تو آپ اپنے قوم کے محبوب بن جاؤ گے، اور اگر آپ اپنی مٹی اور دھرتی سے محبت کریں گے تو آپ کی قوم اور آپ کی دھرتی آسمان کی طرح پوری دنیا میں نمایاں ہو جائے گی۔ سر اور کوئی خصوصیت بتائے۔ میرے پیارے بیٹے، اس کے علاوہ ایک اچھی لیڈر کے اندر برداشت ہوتی، اگر آپ اپنے اندر برداشت پیدا کرو گے تو آپ ایک اچھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت خوب فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اگر آپ اچھی لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر صبر، تحمل اور برداشت پیدا کرے تو آپ ایک اچھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दूसरी जगह पर भी फरमाया है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला तो साबिरीन के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है, जिसके अंदर सब्र हो, तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो। तो आप अगर अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करोगे तो आप एक अच्छी लीडर बन सकते हैं। थैंक यू सर। यू आर वेलकम बच्चे। अगर आप भी अब्दुल्ला साहब के साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं तो इस नंबर पर राबिता करें और सर्च में लिखें फाइंड योर पैशन उर्दू।